تو ناظرین و سامعین محترم، ہمارے ساتھ انجمن طلباء اسلام کے سابق صدر اور پاکستان کی یونیورسٹیز میں طلباء کے سینوں میں محبت رسول کے چراغ روشن کرنے والی ہستی، ان کے ذہنوں کو الہاد اور دہریت سے موڑ کر سوئے گنبد حضرہ موڑنے والی ہستی، نامور اسکالر محترم ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب، جو چیئرمین ہیں انٹرنیشنل پیس مشن کے، ورجینیا یو ایس اے سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں اپنے خوبصورت انداز میں خراج محبت پیش کریں۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی عزت افزائی فرمائی۔ اس ایسی عظیم الشان کانفرنس میں مجھے بھی سعادت بخشی کہ میں شریک ہو سکوں آپ کے ساتھ، آپ کی خدمت میں، اور جتنے تقریباً شرکاء ہیں سب کی خدمت میں سلام محبت اور سلام میں عرض کر سکتا ہوں۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت اپنے خالق اور مالک کی بے حد تعریف، حمد، ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ درود و سلام کے بعد انتہائی عزت و توقیر کے لائق میزبان بزم عالی مرتبت جناب ڈاکٹر علامہ شہباز صاحب چشتی، بہت ہی محترم حضرت محدث زاروی کے لخت جگر نور نظر جناب قبلہ ابو محی الدین شاہ صاحب، بہت ہی محترم جناب سید فصیح الدین شاہ صاحب سہروردی، بہت ہی محترم جناب قاری اعجاز صاحب، آپ کی سب احباب کی موجودگی میں یہ کانفرنس جو مختومہ کائنات سلام اللہ علیہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے، جب بھی آپ کا نام نامی آتا ہے، بڑا عرصہ تک میں جب پڑھتا تھا اور کالجوں میں، علامہ صاحب ڈاکٹر صاحب ہمارے سلام میں بھی جب یہ نام پڑھا جاتا، اور تو میرے ایک اپنا احساس تھا جو مجھے تڑپا دیتا، اور میں یہ سوچتا کہ میں نعت خان سے کہوں کہ یہ زبانیں اس قابل کب ہیں کہ یہ نام لے سکے، یہ برسر مجلس آپ ان کا نام نہ لیا کریں۔ اور مجھے لکھنے کے لیے کہا جاتا، بولنے کے لیے کہا جاتا، تو میں رک جاتا کہ میں اپنی نگاہوں کو جھکاؤں، میں اپنے دل کو بچھاؤں، میں اپنی سانسوں کو سنبھالوں، میں اپنے فکر و شعور پر پہرے بٹھاؤں، اس ہستی کا میں نام کیسے لوں، زباں پہ لاؤں میں کس طرح نام زہرا کا کہ میرے نبی نے کیا احترام زہرا کا، میں کیسے ان کا نام لوں۔ مگر پھر مشیت ایزدی ہے کہ ان کا ذکر کو بکو اور کریا بکریا بلند ہونا تھا، تو فی زمانہ کچھ حالات ایسے بنے ہیں کہ جیسے کسی سے کوئی جانتے بوجھتے یا نہ جانتے بوجھتے آپ کی شان میں کوئی بات ایسی نکل گئی کہ اب اللہ کریم نے گلستان در گلستان اور چمنستان در چمنستان آپ کی تعریف و توصیف کے ایک پھول اور گلاب ہر طرف کھلا دیے ہیں، اور ہر غلام اور ہر نوکر سرکار کا وہ آپ کی تعریف میں رتب اللسان ہے، اور رتب اللسان ہونا بھی چاہیے کہ آپ سے بڑھ کر بھلا کس کی ہستی ہو سکتی، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ آپ سے زیادہ کوئی حسب والا کون ہو سکتا ہے، اور آپ سے زیادہ کوئی صفات والا کون ہو سکتا ہے۔ تو میں اپنی ایک منقبت پہلے پیش کر کے پھر میں آپ کی اپنی معروضات عرض کرتا ہوں، اور وہ پچھلے سال مجھے اسی موقع پہ آپ کے دن پہ عطا ہوئی تھی رمضان شریف میں، اور عرض کرتا ہوں کہ کان لال حیا
सैयदा फातिमा, सुभान अल्लाह, आने सुभान लाले हया वाह सैयदा फातिमा, वाह जान बेहरू वफा सैयदा फातिमा, वाह वाह, और सुभान अल्लाह, दुख्तरे मुस्तफ़ा सैयदा फातिमा, वाह दुख्तरे वाह, मुस्तफ़ा सैयदा फातिमा, ज़ौजाए मुर्तज़ा सैयदा फातिमा, है सुभान वो हसनैन की मादरे मेहरबां, वाह, है वो हसनैन की मादरे मेहरबां, वाह, खैर आले अबा अल्लाह सैयदा वाह, फातिमा, और सुभान सबसे अल्लाह, आला व अफजल है ये निस्बतें, वाह सबसे वाह, आला व अफजल है ये निस्बतें, सुभान अल्लाह, निस्बतों की जिया वाह सैयदा फातिमा, वाह, निस्बतों निस्बतों की की जिया, जिया अल्लाह अकबर, सैयदा फातिमा, और वाह, सीरत मुस्तफ़ा का वो अक्स हसी आहा, जो आप कॉल पेश फरमा रहे थे सैयदा ठीक, आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, तो सीरत मुस्तफ़ा का वो अक्स हसी, वाह औज सिद्क़ व सफ़ा वाह, सैयदा फातिमा, हुस्न सुभान किरदार के फूल जिससे खिले मौज सब्र व रिज़ा वाह, सैयदा फातिमा, और सुभान मादरान जहां के लिए रोशनी, वाह वाह वाह, इकबाल ने कहा था ना कि मादरान जहां के लिए वाह, रोशनी रोशनी, वाह सबकी मंजिल रिसा सैयदा फातिमा, वाह और वाह, बहरे औलाद वो तरबियत का निसाब, सुभान बहरे अल्लाह, औलाद वो तरबियत का निसाब, तबीयत का नसाब, अल्लाह हक अकबर, निकर हक नुमा सैयदा फातिमा, वाह और तूल शब एक सजदे में था मुख्तसर, अल्लाह तूल अकबर, शब एक सजदे में था मुख्तसर, जबकि थी सजदा सैयदा फातिमा, और अल्लाह अकबर, हाथ चक्की पे लब उनके कुरआन सरा, वाह हाथ वाह चक्की पे लब उनके कुरआन सरा, वाह, सारे जग से जुदा सैयदा फातिमा। और मैं अपने काबिल कदर साथियों की और इसमें शरीक जो ज़ुमा हैं आपकी खिदमत में ये शेर अर्ज कर रहा हूँ। बहुत सारे डॉक्टर आपके साहब, बहुत तवज्जुह सारे से लोग ऑनलाइन आपको सुन आपके रहे हैं तवज्जुह माशाल्लाह, से ऑनलाइन तमाम जो सुनने वाले हैं, नाजरीन हैं, सामीन हैं, सबकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि जी, औज नेजा से वो जो तिलावत हुई, अल्लाह अकबर, औज नेजा से वो जो तिलावत हुई, वाह अपने तसव्वुरात को अगर करबला में आप ले जा सकें कि सुभान औज नेजा से वो जो तिलावत हुई, वाह वाह वाह, कैस था आपका सैयदा फातिमा, सुभान औज अल्लाह, सुभान नेजा से वो जो तिलावत हुई, फैज था फैज था आपका सैयदा फातिमा, और करबला से दमिश्क चलिए, वाह खुतबहाए जली करबलाओ दमिश्क, अल्लाह अकबर, खुतबहाए जली करबलाओ दमिश्क, वाह वाह खुतबहाए जली करबलाओ दमिश्क, वाह, आप ही की सदा सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा, वाह आप ही की सदा वाह वाह, सैयदा फातिमा, और सुभान बहरे मिस्कीन अपनी रदा बेच दी, वाह अल्लाह, तेरी सखा सैयदा फातिमा, है सुभान कनीज़े तेरी मेरी सब बेटियां, है बेशक, कनीज़े तेरी, है कनीज़े तेरी मेरी सब बेटियां, ए मेरी मालिका सैयदा फातिमा, और वाह वाह, नूर ये दिल शिकस्ता को भी भीग दो, नूर अल्लाह ये अकबर, दिल शिकस्ता को भी भीग दो, सुभान सदका हसनैन का सैयदा सैयदा फातिमा, फातिमा, वाह सदका वाह वाह हसनैन का वाह, सैयदा फातिमा। माशाल्लाह क्या माशाअल्लाह, मोती प्रोयन डॉक्टर साहब, क्या ये खूबसूरत उनकी मनक़बत अता आपने है, की, ये जो मुझे अता हुई, मैंने कहा आपके माशाअल्लाह, साथ में शेयर बहुत करूं खूब और साहब, आपसे दुआएं लूं आप अहबाब से। सुभान आप सुभान आज की इस मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूं कि अल्लाह ने आपको तौफीक दी और आपने इंटरनेशनल ये ऑनलाइन इस मखदूमा कायनात की याद का एहतमाम किया है। ये माशाअल्लाह, मजलिस इज़्ज़ो नियाज है जो बेशक बारगाह नाज में पेश हो रही है, और हम बेशक सब गुलाम हैं जो बेशक पेश कर रहे हैं, और कनीज़ें और गुलाम जो है वो सुन रहे हैं। मैंने बेशक सूरा अल कौसर की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, बेशक, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने हबीब हमने बेशक आपको अल कौसर अता फरमाया है, इन बेशक शानिया का हुवल अबतर, इन्ना आतैना कल कौसर, इन शानिया का हुवल अबतर, फसल्ले लिरब्बिक, फसल रब्बिका वनहर, अल्लाह बेशक आपका दुश्मन ही बेनामो निशान है, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। इसके शान नुज़ूल से तमाम सामीन और नाजरीन वाकिफ़ ही हैं कि जब कुफार ने, जब कुरैश ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद दिलबंद के विसाल पर आपको ताना जनी की कि आप तो अबतर हो गए हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये उनकी बात पसंद ना आई, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद उसका जवाब दिया कि मेरे हबीब को अबतर कहने वाले सारे के सारे ता रहीने क़यामत अबतर हो जाएंगे, और इनके बेशक नामों निशान मिट जाएंगे, कोई बेशक इनका नाम लेने वाला नहीं होगा, मगर मैं बेशक तो अपने हबीब की शान को बढ़ाने वाला हूँ, मैं तो उनको कसरत सिफात अता फरमाने वाला हूँ। इस पे हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत नस्रुद्दीन मोहम्मद करम शाह अलज़ी रहमान ने फरमाया कि आपकी जो किसाते इनायात कसीरा थी जो आपको, उन सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
ایک لفظ الکوثر میں سمیٹ کے رکھ دیا تاکہ چشم حق بھی جو ہے وہ حسن محمدی کے ایک ایک جلوے کو دیکھتی رہے اور سرشار ہوتی رہے اور دل ربائیوں میں کھوئی رہے. تو یہ آپ کا تذکرہ، آپ کے جمال کا، آپ کی تمام صفات کثیرہ کو اللہ رب العزت نے ایک لفظ میں سمو کے رکھ دیا. اور اس پہ میں چونکہ میرا وقت محدود ہے اس پہ بات آپ کو واپس پلٹ آتا ہوں کہ امام رازی علیہ الرحمہ نے اس لفظ کوثر کی جو تعبیرات کی ہیں، اس کے جو مرادات لیے ہیں، کم و بیش 15 مرادات آپ نے بیان کیے ہیں کہ ایک لفظ کوثر کی سے جو مراد کیا ہے. اور اس پہ آپ نے کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے کہ اس سے مراد نہر کوثر بھی ہے، ہاں یہ بجا ہے کہ اس سے مراد حوض کوثر بھی ہے، مگر آپ فرماتے ہیں کہ تیسری مراد اس سے آل پیغمبر بھی ہے. سبحان اللہ. کوثر سے مراد آل پیغمبر ہے، الکوثر سے مراد اولاد مصطفیٰ ہے، الکوثر سے مراد الکوثر سے مراد آل اطہار رسول ہے. کہ آپ اور اس پہ ہمارے عہد کے ایک نامور مفسر تفہیم القرآن کے جو مصنف ہیں مولانا سید مودودی مرحوم نے اس پہ یہ بات لکھی ہے اس کے، اور انہوں نے کہا کہ یہاں جو اس کی جو شان نزول ہے، جو سیاق و سباق ہے، اس کو اگر پڑھا جائے تو الکوثر سے مراد آل اطہار ہی بنتا ہے. کہ آپ کو جب تانا دیا گیا تھا کہ آپ بے نام و نشاں ہو جائیں گے، آپ کی اولاد نہیں رہے، آپ کے نرینہ اولاد نہیں رہی ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں تو آپ کو اتنی اولاد عطا فرماؤں گا کہ وہ پورے زمانے کو بھر دے گی. تو حضرت امام رازی علیہ الرحمہ نے یہ بات لکھی کہ اس سے مراد آپ کی اس سے مراد کا معنی یہ ہے کہ اللہ کریم آپ کو ایسی نسل عطا فرمائے گا کہ جس سے ایسی نسل عطا فرمائے گا اس کے ذریعے سے آپ کو آپ کے ذکر کو باقی رکھے گا. پھر فرماتے ہیں کہ دیکھیں، یہ امام راضی کے الفاظ ہیں کہ دیکھیں کہ آپ کے اہل بیت کو کس طرح، کتنے اہل بیت کو کس طرح قتل کیا گیا، وہ قتل کیے جاتے رہے، مگر پھر بھی آج پوری دنیا آل رسول سے بھری ہوئی ہے. اور پھر یہ امام راضی کے الفاظ ہیں، اور بنو امیہ کا ایک فرد بھی اپنے تشخص کے ساتھ باقی نہیں ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ دیکھیے کہ اللہ نے آپ کی آل میں سے کتنے کبار علماء پیدا کیے ہیں. پھر وہ نام لیتے ہیں کہ امام باقر کو دیکھیے، امام جعفر الصادق کو دیکھیے، امام موسیٰ کاظم کو دیکھیے، امام علی رضا کو دیکھیے، امام نفس زکیہ کو دیکھیے. یہاں پر حضرت امام راضی کے الفاظ ختم ہوتے ہیں، اور میں کہوں گا کہ حضرت غوث اعظم کو دیکھیے، حضرت دادا گنج شہری حجویری کو دیکھیے، حضرت معین بے کساں خواجہ اجمیری کو دیکھیے، حضرت خواجہ عارفاں امام عارفاں خواجہ بہاؤالدین نقشبند کو دیکھیے. اتنے سلاسل ہیں، ان کے بانیان کو دیکھیے. آل اطہار کے جلوے اس میں ہر طرف نظر آئیں گے. اور میں اس پہ مولانا مودودی نے جو بات یہ بھی لکھی کہ آل اطہار کا جو نسل پھیلی ہے، بلا شبہ وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمہ پاک سے وہ پھیلی ہے. تو میں اس پہ اللہ اگر مجھے توفیق دے تو میں جو ایک ہلکا سا ایک کوئی اپنے حروف منضبط کر رہا ہوں، تو اس کا ایک اس کا جو چیپٹر کا عنوان ہی یہ ہوگا کہ بی بی پاک جو ہیں یہ مظہر کمالات الکوثر ہیں. الکوثر کے جو کمالات اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں، اس لیے کہ جو صاحب کمالات کوثر ہیں ان کے وجود نور کا اور ان کی صفات کثیرہ کا جو تسلسل ہے، آپ کے نسب کا جو تسلسل ہے وہ بھی آپ ہیں، اور آپ کے شرم کا جو تسلسل ہے وہ بھی آپ ہیں. آج پورے روئے زمین پر جو سادات کے جلوے بکھرے ہوئے ہیں اور جو نور پارے یہ بکھرے ہوئے ہیں، یہ پارہ جان مصطفیٰ کا صدقہ ہے، وہ بدائے رسول کا صدقہ ہے. اسی لیے شیخ عبداللہ معتزلی نے کہا کہ ہم آپ کو تمام بعد از پیغمبر تمام مخلوقات میں سے افضل مانتے ہیں کہ آپ بدعت الرسول ہیں. آپ اور میں ڈاکٹر صاحب اس پہ سوچتا ہوں اس پہ جانے لوگ کیوں اپنے دلوں کو تنگ کر لیتے ہیں اس جملے پہ کہ جب ہم سب کا متفقہ یہ عقیدہ ہے کہ جو وہ خاک بابرکت جو قبر انور میں
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود نور سے لمس مقدس کا شرف پائے ہوئے ہے. ہم علماء سے یہ سنتے آئے ہیں اور پڑھتے آئے ہیں کہ وہ عرش خدا سے اس کو اعلیٰ تر مانا جاتا ہے. وہ خاک مقدس جس کو لمس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف مقدس حاصل ہو گیا ہے، اس کو تو عرش اولا سے اعلیٰ مانا جاتا ہے. اور وہ جس کی رگوں میں طیب و طاہر خون دوڑتا رہا، اور وہ کہ جس کو میرے اور آپ کیا کا مولا کوئی اور نہیں، کوئی مفسر نہیں، کوئی محدث نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی سکالر نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی صحابی نہیں، بلکہ آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے کہ فاطمہ بدعۃ منی ہے، اور اس کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے. اسی پہ علامہ سہیلی نے، اور میرے پاس وقت نہیں کہ میں ادھر جاؤں، کبار محدثین نے اور فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں اہانت فاطمہ جو ہے اس کو ہم کفر کے درجے میں لے جائیں گے. جو سب کرے گا بی بی فاطمہ پاک کو، ہم اس کے لیے کفر کا مطلب اس لیے کہ آپ بدائے رسول ہیں، آپ جگر کا ٹکڑا ہے، لختے جگر ہیں. حضرت بی بی فاطمہ پاک جو ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو میں آپ آگے بڑھوں کہ الکوثر کے کمالات کی مظہر جو ہیں وہ اللہ کریم نے بی بی فاطمہ پاک کو بنایا، اور آپ کے وجود نور سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد کو پورے روئے زمین پر پھیلایا. اور ہر زمان میں فیض نبوی جو ہے وہ ان کے ذریعے سے بٹ رہا ہے، اور فیض روحانی جو ہے وہ ان کے ذریعے سے بٹ رہا ہے. اور آپ امت کے لیے وسیلہ بھی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا. اور جیسے آپ نے حدیث نقل کی کہ جن کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہو، اور جن کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہوتا ہو، پھر ہمیں بھلا کیا ہے کہ ہم ان کی رضا طلب نہ کریں؟ پھر ہمیں کیا ہے کہ ہم بھلا ان کے جگر کے ٹکڑوں حسنین کریمان پہ اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے ہم بھلا تیار نہ ہوں؟ اسی لیے اقبال نے جو آپ نے آغاز میں کہا کہ اقبال نے کہا کہ از سے نسبت حضرت مریم عزیز، مریم مد یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. مریم سلام اللہ علیہ کا بڑے درجے ہیں، بڑے ان کے کمالات ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. آپ کو تو اللہ نے 3 نسبتوں سے سرفراز فرما دیا ہے. آپ تو کیا ہے کہ نور چشم رحمت للعالمین، نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین. جو اولین و آخرین کے امام ہیں، آپ ان کی لختے جگر ہیں، آپ ان کے جگر کا ٹکڑا ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں کہتا، وہ اولین و آخرین کے امام نے خود فرمایا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. پھر کہتے ہیں بانوے تاجدار حلقہ مرتضی مشکل کشا شیر خدا. کوئی ہے کوئی ایسی عورت جو یہ جسارت کر سکے، آپ کے سامنے آ سکے، جس کا شوہر فاطمہ کا مقابلہ کر سکے؟ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے ان کو یہ مرتبہ دیا ہے، اور پھر کہا مادر قافلہ سالار عشق. وہ والدہ کس کی ہیں؟ جو قافلہ سالار عشق ہیں، جو مرکز پرکار عشق کی بھی والدہ ہیں. گویا حضرت امام حسین کی والدہ ہیں، امام حسن کی وہ والدہ ہیں. اللہ کریم نے وہ ان کو شان فرمائی ہیں. آپ عکس جمال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جیسا کہ آپ نے بیان کیا بی بی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہاں پر میں ایک جملہ مرتضی کہہ کے آگے بڑھوں کہ جو ہمارے ہاں یہ تفریق لوگ کرتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت کا ذکر آنے سے تشیع کا ایک ان کو احساس ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو صحابہ کرام کا ذکر آنے سے جن کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں کہ شاید یہ صحابہ کرام کا ذکر کیوں لے لیا، حضرت امہات المومنین کا ذکر کیوں کر دیا. میں ڈاکٹر صاحب کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جو حدیثیں ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ، یہ جو حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں کہ سب سے زیادہ اشبہ بن نبی جو ہیں، جو سب سے زیادہ جو مماثلت رکھتی ہیں اپنی صورت میں، اپنی سیرت میں، اپنی نشست میں، اپنی برخاست میں، اپنے خرام ناز فرمانے میں، اپنے گفتگو کے پھول نشاور کرنے میں، آپ کے مسکرانے میں، ہر صورت و سیرت میں وہ تو اکثر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ساری حدیثوں کے راویہ جو ہے وہ تو بی بی عائشہ پاک ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار جو ہیں وہ تو آپس میں یوں جڑے ہوئے ہیں. جانے امت میں تفریق لوگ وہ کیوں پیدا کرتے ہیں؟ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان روایات سے بی بی فاطمہ پاک کا اور یہ جو
حدیث جو ہے یہ بھی آپ سے ہی پہنچ، جب آخری دنوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات کے وصال کے جو ایام ہیں اس میں جب آپ روتی ہیں، آپ کے کان میں بات کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت بی بی پاک گریہ فرماتی ہیں، تو بعد میں آپ کو پاس بلا کے دوبارہ کوئی ارشاد فرماتے ہیں تو آپ مسکرا پڑتی ہیں، اور اس کے بعد آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ ان سے پوچھتی ہیں کہ وہ کیا بات تھی، وہ کیا راز تھا، آپ روئیں اور پھر آپ مسکرائیں، تو آپ بتانے سے گریز کرتی رہتی ہیں کچھ دیر، تو کچھ دنوں کے بعد پھر آپ انہیں واسطہ دیتی ہیں کہ جو میرا ماں ہونے کا تم سے ایک رشتہ ہے، میں تمہیں اس کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے بتاؤ کہ یہ وہ راز کیا تھا؟ تو کہا وہ راز یہ تھا کہ ابا جان نے مجھے کہا تھا کہ سب سے میرے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی۔ بے شک، سبحان اور اللہ، پھر سبحان جب رو رہی تو آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، آپ نے فرمایا اے فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہو؟ سبحان اللہ، تجھے اللہ نے تمام عالمین کی عورتوں کا سردار تجھے بنا دیا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لخت جگر بھی فرمایا، آپ کو جنت کی عورتوں کی سردار بھی فرمایا، اور آپ کو آپ نے تمام جہانوں کی عورتوں کی آپ کو سردار بھی آپ نے فرمایا، سبحان اور اللہ، آپ کا جب نام بھی رکھا تو آپ نے الفاطمہ، آپ کا فاطمہ آپ کا نام رکھا، جی، اور حضرت جناب امام عبد الرؤف بناوی نے جی، اپنی جو آپ کے بارے میں سیرت فاطمہ جو لکھی، اس میں جی، کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بتانے سے، الہام کے ذریعے سبحان آپ اللہ، کا نام رکھا۔ اگر آپ کی ولادت جو ہے وہ آپ بعثت نبوی کے 5 سال پہلے مانی جائے تو پھر یہ الہام کے ذریعے ہے، اور اگر آپ کی ولادت جو ہے وہ 1 سال بعد بعثت کے مانی جائے تو پھر یہ وحی کے جو خفیہ جو وحی ہے اس کے ذریعے سے آپ نے اس کا نام رکھا۔ کیا شان ہے کہ سبحان اللہ، سبحان آپ اللہ، جگر کا ٹکڑا ہیں جناب واہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کا نام بھی اللہ کے ہاں رکھا جا رہا ہے، اور پھر کیا شان ہے کہ جب آپ کے شادی کا موقع آتا ہے تو پھر بھی آسمانوں میں نکاح پہلے ہوتا واہ، ہے اور زمین میں بعد میں نکاح ہوتا ہے، اور اللہ کے واہ، اپنے فرشتوں کو بھیج کر کے اپنے پیغمبر کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم نے ان کا نکاح وہاں پہ کر دیا ہے آسمانوں پہ فرشتوں کے برات میں، اب یہاں بھی آپ ان کا نکاح کر دیجئے۔ تو کیا شان ہے اللہ کریم نے بی بی حضرت بی بی سلام اللہ علیہ کو عطا فرمائی ہیں۔ میرا وقت چونکہ محدود ہے، میں اپنے اس ذوق اور شوق میں اگر بیان کرتا چلا جاؤں تو شاید میں منتشر ہو جاؤں، میرا موضوع بکھر جائے اور میں سمیٹ نہ سکوں۔ میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا، جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں اس طرف اشارہ فرمایا تھا کہ ہماری عورتوں کے لیے ہماری اس عہد کی جو گمراہی کا شکار عورتیں ہو رہی ہیں ان کو اس واپس بلانے کا یہی طریقہ ہے کہ سیرت فاطمہ پاک ان کے سامنے رکھی جائے، اور جو حضرت اقبال نے جو اس نظم میں جو ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، وہ تو اس نظم کا اختتام تو وجد میں آنے والا ہے، جب وہ اگر پڑھے جائیں تو پھر سامع اور سامعین سارے دنیا و مافیا سے بے نیاز ہو کر ایک وجد کی کیفیت میں چلے جائیں، جو اقبال نے بات کہی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے اگر مجھے شریعت نہ روکتی اور پاس فرمان مصطفیٰ نہ ہوتا تو جتنے سجدے میری پیشانی میں تھے وہ سارے کے سارے میں تربت فاطمہ پہ ڈھیر کر دیتا۔ ادھر تو ہم نہیں جاتے، مگر اس میں جو اقبال نے ایک بات کہی ہے کہ مزرعہ اسلام مزرعہ تسلیم را حاصل بطول اور مادرا را اسوہ کامل بطول، کہ اسلام کی جو کھیتی ہے، اسلام کی جو فصل ہے، اس کا جو پھل ہے، اس کا جو حاصل ہے، وہ تو بی بی فاطمہ پاک ہے۔ پوری اسلام کی جو کھیتی ہے، اس کا جو ثمرہ اگر کوئی تلاش کرنا چاہتا ہے تو وہ ذات فاطمہ کو دیکھ سکتا ہے، اور وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ مادرا را اسوہ کامل بطول، کہ جہان بھر کی ماؤں کے لیے جو نمونہ کامل ہے وہ تو بی بی فاطمہ پاک ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ نصاب اولاد کی تربیت کا نصاب ہی وہ ہیں، بے شک، اور وہ اسوہ کامل کیوں نہ ہو کہ زمانے نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کی کیسے تربیت کی ہے۔ اگر بیٹوں کی تربیت کی ہے تو ایک بیٹا وہ ہے جو لشکر جرار کو اپنی پشت پہ رکھتے ہوئے خلافت کے تخت کو ٹھوکر مار کے کسی اور کے سپرد کر دیتا ہے، اور خود وہ اپنے ہاتھ جھاڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور دوسرا بیٹا وہ ہے کہ جو باطل کے مقابلے میں اپنا سر کٹوا لیتا ہے مگر حق کے دامن کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اگر بیٹی کی تربیت کی ہے تو بیٹی کی بھی ایسی تربیت کی ہے کہ وہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسے کہتی ہے کہ او بدبخت سن ذرا، جو مسجد کی مینار سے آواز بلند ہو رہی ہے یہ تیرے نانے کا نام بلند ہو رہا ہے یا میرے نانے کا نام بلند ہو رہا ہے؟ تو مادرا اسوہ کامل بطول
میں اپنی بات کو سمیٹ دوں، میری بات مجھے ڈر ہے کہ پھیل جائے گی کہ اقبال سے معذرت کے ساتھ مگر اور بھی اس کو شامل کر لوں، جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، تو پھر آپ بات آگے بھی چلی جائے گی کہ مادرہ را اسوہ کامل بطول، بے شک ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ دخترہ را اسوہ کامل بطول، تو یہی کہیں گے کہ ازواج را زوج اسوہ کامل بطول، ہماری بیٹیوں کے لیے بھی اسوہ کامل ان کی ذات ہے، ہماری بہنوں کے لیے بھی اسوہ کامل ان کی ذات ہے، ہماری بیویوں کے لیے بھی اسوہ کامل ان کی ذات ہے، اور ہماری ماؤں کے لیے بھی اسوہ کامل ان کی ذات ہے، اور فی زمانے کے فتنوں میں گری ہوئی اپنی طبقہ نسواں کو اور خواتین کو آپ کے توسط سے، آج کی اس مخدومہ کائنات کانفرنس کے توسط سے ہم یہ پیغام دینا جائیں گے کہ دستے ہر لا اہل بیمارت کند سوئے مادر آ کہ تیمارت کند، اس دور کے فتنوں نے تمہیں گمراہ کر دیا ہے، آؤ جو ماؤں کے لیے جو اسوہ کامل ہیں ان کے قدموں سے جڑ جاؤ، ان کی دہلیز نور پہ کنیزے بن کے بیٹھ جاؤ، تمہارا باطن بھی سدھر جائے گا اور تمہارا ظاہر بھی سدھر جائے گا، تمہارے بچے بھی سب سنور جائیں گے، تمہاری نسلیں سنور جائیں گی اگر تم بی بی فاطمہ پاک کی تم کنیزے بن جاؤ گی۔ تو میں اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوہ کامل بطول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جناب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب، انتہائی خوبصورت انداز میں درد و سوز کے ساتھ بارگاہ سیدہ فاطمۃ الزہرا میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کر رہے تھے، اور ڈاکٹر صاحب کو اللہ پاک نے فصاحت و بلاغت سے نوازا ہے اور ساتھ درد و سوز سے نوازا ہے۔ آپ جو سیدہ پاک کا ذکر تو اس محبت کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ دلوں کی تاروں کو بھی چھیڑ دیا، اور یقیناً اپنی منقبت میں بھی آپ نے موتی پروئے ہیں، اور گفتگو میں بھی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتہائی خوبصورت تذکرہ کیا۔ اللہ ڈاکٹر صاحب کی عمر میں، آواز میں، صحت میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا کہ مسلمان، آج کی مسلمان عورت، اس کے لیے اور مسلمان بیٹی کے لیے اور مسلمان بہن کے لیے کس قدر نمونہ ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ، کیونکہ آج مسلمان عورت یہ سمجھتی ہے کہ میری ترقی اور میری کامیابی کا راز مغرب اور ویسٹ سے جو آنے والا کلچر ہے اس کے اندر ہے۔ نہیں، مسلمان بیٹی کے لیے جو نمونہ ہے، جو منارہ نور ہے، وہ سیرت سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے۔